السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد بعدد دواب البرار والبحار وصل على محمد بعدد أقطار الأمطار وصل على محمد بعدد أوراق الأشجار. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی اور اسم گرامی لیتے ہوئے سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار حرم شفیع الامم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی وقار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعے کے موقع پر اول وقت میں مجمع میں آنے کی اور مسجد میں جمع ہونے کی اللہ میں توفیق عطا فرمایا. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ایمان والے بندوں کو چاہتے ہیں، بشرطے کہ ایمان والا بندہ اللہ کو بھی چاہے اور اللہ کو بھی پسند کرے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال کرے. انسان دنیا کے اندر آتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بہت ساری مرتبہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. تو ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ ایسے موقع پر کیا کیا کرتے تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اللہ کو راضی کرنے کو کیسے تڑپنا چاہیے. جس طرح ہمارا کوئی خاص دوست ہم سے روٹ گیا اور اگر ہمارا کوئی خاص دوست ہم سے منہ پھیرنے لگا تو اس کو منانے کی ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوا تو کیا ہم اللہ کو منانے کے لیے کوششیں نہیں کرنی چاہیے؟ انسان سے جتنا زیادہ گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو منانے میں اتنا ہی زیادہ دل و دماغ سے اور آگے بڑھ کر کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. چھوٹی غلطی ہوئی تو چھوٹے انداز سے، اگر بڑی غلطی ہوئی تو بڑے انداز سے. ہم اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اللہ کو راضی کرنے میں آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں. کبھی کوئی صحابی اگر کسی صحابی سے چھوٹی سی چوک بھی ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے زندگی کو کھپا دیتے تھے. اگر بعض صحابہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا، جب اسلام لائے تو پھر اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ تڑپتے تھے، بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے. ارے میں اس سے پہلے اللہ کو ناراض کرتا تھا، اب میں اسلام لایا تو اسلام لانے کے بعد اللہ کو کیسے راضی کروں، کیسے اللہ کو منانے کے واسطے کوششیں کروں. بے شمار صحابہ ہیں اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی کے دشمن تھے، جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی پر مکمل فدا ہو گئے. اس طرح فدا ہو گئے کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کیسے خوش کیا جائے،
اللہ کو کیسے خوش کیا جائے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، مشہور و معروف صحابی، ان کا نام ہے وحشی ابن حرب۔ وحشی ابن حرب ایک صحابی رسول ہے، وہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے صحابی، اور حبشہ سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم کے غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر ابھی تک اسلام نہیں لائے۔ اسلام کی دشمنی دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کسی طرح اسلام کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا تو ان کو حضرت وحشی بن حرب جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، ان کے اندر ایک خصوصیت تھی کہ وہ برچہ جو مارتے تھے اس کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ برچہ جو مارتے، بلم جو چلاتے، اس کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جسے بھی وہ لیتے برچہ مارتے تو فوراً نشانے پر لگتا تھا، بہت زیادہ کمال رکھتے تھے مارنے کے اندر۔ ان سے یہ کہا گیا، دیکھو ایک صحابی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کا نام حمزہ ہے، وہ بھی احد میں شامل ہوں گے، تو اگر تم ان کو قتل کریں گے تو تم آزاد ہو جائیں گے، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ اس طرح ان کو شرط لگایا گیا۔ اور ادھر ابو سفیان کی بیوی ہندا جو کہ طاعت میں تھی، کسی طرح حضرت حمزہ کو شہید کیا جائے اور ان کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کو کسی طرح سے قتل کیا جائے، اس طرح بے تاب تھے۔ بہت سارے لوگ پلانے بنا رہے تھے کہ کسی بھی طرح یہ جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے دلیر تھے۔ جنگ بدر میں کئی لوگوں کو انہوں نے جہنم رسید کر دیا، کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا حضرت حمزہ نے۔ بہت سارے لوگ طاق میں تھے کہ جنگ میں حضرت حمزہ کو مارنے والا بہت بڑا انعام پائے گا اور ان کو ہم آزاد کر دیں گے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا حرص اور لالچ حضرت وحشی بن حرب کو بھی دیا گیا کہ دیکھو تم بڑی مہارت رکھتے ہیں برچہ چلانے میں، اگر تمہیں حمزہ کو قتل کرو گے نعوذ باللہ تو تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ تو وحشی بن حرب طاق میں تھے جنگ احد میں، کسی طرح نکل گئے دشمنوں کے ساتھ کہ میں ان کو قتل کرنا ہے، میں حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا تھے، بہت لاڈلے چچا تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے بھی بڑی محبت تھی، حضرت حمزہ کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی، بڑا چاہتے تھے، بڑا پسند کرتے تھے، بہت لاڈ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایک دم گرم تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایک دم گرم تھا، جوش میں آئے تو جو چاہے کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی۔ اسلام شروع ہوا، 6 سال کا عرصہ گزر گیا، 6 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت حمزہ ابھی تک ایمان نہیں لائے، حضرت حمزہ ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ انہیں ان کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ان کو شکار بڑا پسند تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار بڑا پسند تھا، وہ شکار میں جاتے آتے، ایک مست تھے، لیکن اللہ کے نبی سے محبت ضرور تھی۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک اسلام نہیں لائے، ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں تھے، اپنے کام میں مست رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، جا کر شکار بھی ایسا کرتے جو کسی کے ہاتھ نہیں ہوتا تھا، ایسے جانور کو پکڑ کر لانا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال تھا۔ گئے شکار پر،
اور کچھ جانوروں کا شکار کیے واپس آ رہے تھے تو کچھ باندیاں آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی. گھر میں جا رہے تھے، جانے سے پہلے کسی نے یہ کہا تھا کہ حمزہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا غمگین ہے، آپ کا بھتیجا غمگین بیٹھا ہوا ہے. حضرت حمزہ غصے میں پوچھنے لگے کہ کیا ہوا میرے بھتیجے کو، کیا ہوا میرے بھائی کے بیٹے کو، کیا ہوا؟ تو اس باندی نے ایک عرض کیا کہ دیکھو حمزہ، ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا، آپ کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا، آپ کے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا تھا، آپ کے بھتیجے کو زخمی کیا تھا. یہ سننا تھا حضرت حمزہ. ابھی گھر میں جا رہے تھے، پیر کو پیچھے کیا، پیر کو پیچھے کر کے ابو جہل کے تلاش میں نکل گئے، ابو جہل کے تلاش میں نکل گئے. نکل جانے کے بعد ابو جہل مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس ایک بہت بڑا مجمع کفار کا بیٹھ کر اس کے اندر باتیں کرتا رہا، مشورے کرتا رہا. حضرت حمزہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، سیدھا گئے اپنے ہاتھ کے اندر جو تیر چلانے کا کمان ہوتا ہے، کمان تھا ہاتھ میں، وہ بھی گھر میں نہیں رکھے، وہ بھی گھر کے اندر نہیں رکھے. جو تیر چلانے کے واسطے جو کمان ہوتا ہے ہاتھ میں، اس کو گھر میں بھی نہیں رکھے، اس کو ویسا کاندھے پر لگا کر گئے. گھسے مکے کے مشرکین کے اندر ابو جہل کو تلاش کیے، تلاش کر کے اسی کمان سے اس کے سر پر زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا. پھٹ جانے کے بعد حضرت حمزہ کہتے ہیں کیا ابو جہل، کیا عمر، ابو جہل کا نام کیا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، کیا نام؟ عمر اس کا نام، ابو جہل کا نام تھا. کیا عمر کیا سمجھ گیا ہے کہ میرا بھتیجا اکیلا ہے؟ کیا میرے بھتیجے کو کوئی نہیں ہے؟ میرے بھتیجے کو میں ہوں، میرے بھتیجے کے ساتھ میں ہوں. اگر تو میرے بھتیجے کے خلاف ہے تو سمجھ لے میں تیرے خلاف ہوں. ابھی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، ابھی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جوش میں اسلام قبول، جوش میں اسلام قبول کیے. اگر تو میرے بھتیجے کے خلاف ہے تو کیا میرا بھتیجا اکیلا ہے؟ کیا اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا؟ میں میرے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا. حضرت حمزہ سیدھا جاتے ہیں، دل کے اندر کشمکش ہوتا ہے، میں نے کیا بول دیا، میں نے کیا کر دیا. اسلام لانے کا وعدہ کر دیا لوگوں کے سامنے، میں اسلام لانا ہے یا نہیں لانا ہے. کشمکش میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر عرض کرنے لگے کہ بھتیجے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرا بدلہ لے لیا، میں تیرا بدلہ لے لیا اور میں اسلام بھی لانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ کو محسوس کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈال کر عرض کرتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، چچا کلمہ پڑھ لو. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرے خون کا بدلہ لے لیا، میں تیرے گالی کا بدلہ لے لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گا، اگر تم واقعتاً مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میں جس کلمے کی دعوت دیتا ہوں اس کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دوستو بزرگو، حضرت حمزہ اتنے بڑے صحابی ہیں، تمام صحابہ کے اندر وہ مقام کسی کو نہیں ملا جو حضرت حمزہ کو ملا. حضرت حمزہ سید الشہداء کہلائے، تمام شہید ایک طرف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، تمام کے شہادت ایک طرف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک طرف. اللہ تعالیٰ پورے شہداء کے سردار بنا کر کھڑا کریں گے کل قیامت کے دن، پورے شہیدوں کے، پورے شہداء کے سردار بنا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کریں گے کل قیامت کے دن. ایسے صحابی جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے. اسلام کے لیے اپنے جان و مال کو فدا کیے. ہجرت کرنے کا موقع آیا تو ہجرت کیے. شعب ابی طالب میں جانے کا موقع آیا تو شعب ابی طالب میں چلے گئے. دوستو بزرگوں، طرح طرح کی مشکلوں کو برداشت کیا. لیکن جب احد کا موقع آیا
تو وحشی بن حرب کو، یہی وہ صحابی ہیں، ان کو لالچ دیا گیا کہ دیکھو وحشی کسی طرح حضرت حمزہ کو قتل کرو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت وحشی حبشہ کے رہنے والے تھے اور زیادہ ماہر تھے، طاقتور بھی تھے، زور سے برچہ مارتے تھے۔ حضرت وحشی بن حرب چھپ کر بیٹھے ہیں کسی طرح۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اندر افراتفری مچ گئی تھی، کبھی وہ صحابی ادھر بھاگ گئے، کبھی وہ صحابی ادھر چلے گئے، تو یہ چھپ کر ایک پتھر کے پاس، ایک پہاڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ کا وہاں سے گزر ہوا تو فوراً یہ برچہ پیٹ میں مارے، تو ادھر سے نکل کر ادھر وہ برچہ چلا گیا۔ تو لوگ آئے دشمن، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیے، پکڑ کر دشمنی تھی، غصہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر لوگوں کو، بعض لوگوں کو، کفار کو۔ کسی نے کان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کان کاٹے، کسی نے ناک کاٹا، کسی نے جیب کاٹا شہید ہونے کے بعد، کسی نے سینے کو پھاڑا، کسی نے سینے کے اندر رہنے والے کلیجے کو نکالا، کسی نے ان کے خون کو پیالوں میں اپنے برتنوں کے اندر بھرا۔ غصہ تھا کہ کسی طرح دیکھو ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کان کاٹا، کسی نے ناک کاٹا، کسی نے زبان کاٹا، کسی نے سینے کو پھاڑا، کسی نے خون کو پکڑا، کسی نے کلیجے کو پھاڑا۔ کلیجے کو پھاڑ کر ہندا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس کے پاس لے جایا گیا، لے جا کر پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ ہے۔ حضرت ہندا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس کلیجے کو پکڑتی ہے، پکڑ کر کچا چابتی ہے۔ کیا کرتے؟ کچا چابتی ہے اور یہ کہتی ہے اب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس طرح اس کلیجے کو پکڑ کر چابتی ہے۔ ایسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ ایک زمانہ گزرا، حضرت وحشی کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، ارے میں کیا کر دیا، میں نے ان کو کئی کو شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ حضرت وحشی کبھی وہاں چھپتے تھے، کبھی وہاں پر چھپتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، کپڑا باندھ کر، چہرے کو کپڑا باندھ کر گئے، جا کر یہ عرض کرنے لگے، کیا اگر کوئی بندہ بہت زیادہ گناہ کرنے کے بعد اسلام لانا چاہے تو کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کو قبول فرماتا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ وحشی اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر یہ پوچھنے لگے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وحشی نہیں ہو؟ کیا تم میرے چچا کو قتل نہیں کیا؟ تو حضرت وحشی نے عرض کیا، ہاں اللہ کے نبی، میں ہی آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیات کو اتارے، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کیے، لیکن اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری توباؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حضرت وحشی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، جو سگے چچا کو مارنے والا، قتل کرنے والا، شہید کرنے والا، ایسے آدمی کو سامنے بٹھا کر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے کے بعد مسلمان جب وہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی سے درخواست کرتے ہیں، وحشی میں آپ سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں، مانو گے؟ حضرت وحشی مسلمان ہوئے، جو کہ کٹر تھے،
اسلام لائے ابھی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر تھے مدینہ منورہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے پوچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں کیا اس بات کو قبول کرو گے؟ حضرت وحشی سر جھکا کر کہنے لگے اللہ کے نبی فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے فرمایا کہ وحشی کبھی تم میرے سامنے نہیں آنا. وحشی کبھی تم میرے سامنے نہیں آنا, تم مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا. وحشی ایک کام کر لو, ایک احسان کرو کہ کبھی تم میرے سامنے نہیں آنا, تمہارا چہرہ مجھے نہ دکھانا. آپ مسلمان ہو گئے, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا, لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میری چچا کی یاد آتی ہے, میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, میرا خون دوڑنے لگتا ہے, میرے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور میں بے قابو ہو جاتا ہوں. وحشی ایک کام کر لو, تم مجھے کبھی میرے آمنے سامنے نہیں ہونا, میرے سامنے نہیں آنا, مجھے چہرہ نہ بتانا. حضرت وحشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سننا تھا, فوراً وہاں سر جھکائے, سر جھکا کر وہاں سے نکل گئے. نکل جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک کبھی اللہ کے نبی کو چہرہ نہیں دکھایا, چھپ چھپ کر پھرتے تھے. کبھی کسی علاقے کو چلے گئے, بعض میں کسی علاقے کو چلے گئے, ایک بات کہنا تھا, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے, کبھی چہرہ نہیں دکھایا. دوستو بزرگوں, میں بیان کے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو انسان اس کو درست کرنے کی, اس کو دور کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. میری ایک نماز اگر چھوٹ گئی تو انسان اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک نہیں بلکہ ایک نماز پڑھوں گا, اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھوں گا کہ اللہ میری نماز چھوٹ گئی, میں اس پر نادم ہوں, شرمندہ ہوں, فرض بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ میں صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا ہوں. دوستو بزرگوں, حضرت وحشی جو کہ حضرت حمزہ کے قاتل تھے, جب اسلام لائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوئے تو دل کے اندر یہ حد کرے, دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا, میں اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا, میں اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا, بہت بڑا نقصان مجھ سے دین کے اندر ہوا. اب میں مسلمان ہوا تو مجھ سے دین کا بہت بڑا فائدہ ہونا چاہیے, مجھ سے دین کا بہت بڑا فائدہ ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے میں اس گناہ کی تلافی اور اس نقصان کی تلافی کرنا چاہیے. اس طرح دل کے اندر تڑپتے تھے. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایک بہت بڑا کارنامہ لیا اور وہ یہ کہنے لگے, دل میں سمجھنے لگے, اے اللہ میرے اس گناہ کا بدلہ, اس نقصان کا بدلہ, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو پورا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت وحشی سے ایک بہت بڑا کام آگے لیے, وہ کس طرح اسلام کے لیے آگے بڑھے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا. حضرت حمزہ جو کہ اسلام کے جان تھے, ان کے قتل کا بدلہ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کھپایا, انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم سنیں گے. دوستو بزرگوں, ہمارے اندر بھی یہ داعیہ آنا چاہیے کہ ہم سے اگر دین کو نقصان ہوا, ہم سے اگر دین کے اندر کمی ہوئی تو اس نقصان کا بدلہ ہمیں ڈبل ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سے ایک مرتبہ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ کسی اجنبیہ پر اپنی آنکھ پڑ گئی تھی, کسی اجنبی عورت پر آنکھ پڑ گئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, وہ صحابی پہاڑوں میں چلے گئے, اتنا روئے کہ حضرت جبریل امین آئے, آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اگر وہ اتنا رو رہے ہیں کہ اگر وہ یہ چاہے کہ پورے امت کے گناہوں کو بھی معاف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پورے امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان سے کہہ دے کہ اب رونا بس کر دے, ان سے کہہ دے کہ اب رونا بس کر دے. دوستو بزرگوں, لیکن ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں, مگر ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جتنا زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے, اتنا
اتنا زیادہ اس نقصان کی تلافی میں ہمیں عبادات میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگوں، کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ہم کبھی انشاءاللہ سنیں گے کسی صحابی کی خالی تہجد چھوٹ گئی تھی، خالی تہجد چھوٹ گئی تھی، وہ اللہ کے سامنے رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا ثواب عطا فرمایا کہ وہ زندگی بھر تہجد پڑھے تو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ایک دن کے رونے پر ملے گا۔ تو دوستو بزرگوں، اگر ہم سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کی تلافی میں لگے، اگر ہم سے نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی تلافی میں لگے۔ اگر ہمارے 10 سال گناہوں میں گزرے، اللہ اب ہمیں ہدایت دیا 10 سال کے بعد، 10 سال میری زندگی شراب و کباب میں گزرتی تھی، 10 سال کے بعد اللہ مجھے ہدایت دیا، میں دین پر آیا، تو اب ہمیں کوشش میں ہونا ہے کہ میں 10 سال کا نقصان کیسے بھرتی کروں، یہ 10 سال کا نقصان میں آگے دین کے اندر کیسے آگے بڑھاؤں، اور اس کو آگے چل کر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے کروں۔ دوستو بزرگوں، اس فکر میں ہمیں رہنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اسی فکر میں رہا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت وحشی بن حرب کا جو عظیم کارنامہ جو اسلام کے لیے گئے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔